ہمارے لیے دلیل کسی بھی مسئلے میں، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے تجارت اور کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے معاملات کا مسئلہ ہو، چاہے عبادت کا مسئلہ ہو، تمام مسائل میں ہمارے لیے دلیل قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت ہی کافی ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی؟ ہمارے لیے دلیل اور حق کا معیار، جو ہمارا معیار ہے حق کا، جہاں سے ہمیں دین لینا ہے، جہاں سے ہم دین لیں گے، جو حق کا معیار ہے، جو ہمارے لیے دلیل ہے، وہ صرف قرآن و سنت ہے یا کچھ اور بھی؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہمارے لیے دلیل، ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے حق کا معیار، ہم جہاں سے دین لیں گے، جہاں سے دین کا طریقہ سیکھیں گے، وہ صرف قرآن و سنت ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ مسلم صاحب نے کہا قرآن و سنت ہے، یہ جواب غلط ہے۔ قرآن و سنت ہے، اب اس میں کون فون کر رہے بھائی؟ ہمارے لیے دلیل اور ثبوت حق کا، اس مسئلے کو جانیے گا۔ آج کی مجلس میں اگر ایسا آپ نے اس کو نہیں سمجھا تو کچھ نہیں سمجھا۔ ہمارے لیے حق کا معیار اور دلیل اور حجت صرف قرآن و سنت ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ بتائیے۔ ماشاءاللہ 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 محمد انس، جزاکم اللہ خیرہ وبارک اللہ فیکا۔ ہم اہل حدیث، علماء حق، محدثین کے نزدیک حق کا معیار اور حجت اور دلیل قرآن اور سنت کے ساتھ صحابہ کرام کا فہم، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی سمجھ اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر آپ نے صحابہ کرام کی سمجھ کو اس دلیل میں شامل نہیں کیا تو آپ گمراہ ہو جائیں اور آپ کو گمراہ کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جو لوگ صرف یہی کہتے ہیں کہ بس قرآن و سنت ہمارے لیے دلیل ہے، وہ قرآن کی کسی آیت کا جو چاہیں گے معنی بیان کریں گے اور آپ کو گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ جیسے میلادی لوگ کہتے ہیں کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، موعظت اتاری، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر خوش ہو جاؤ۔ تو انہوں نے خوش ہو جانے کا مطلب کیا لے لیا کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا عید میلاد مناؤ، اس قرآن کی آیت سے دلیل لیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں صرف قرآن و سنت دلیل نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا سمجھ۔ جب آپ صحابہ کے طریقے کو شامل کریں گے تب ان سے پوچھیں گے کہ قرآن کی اس آیت سے صحابہ نے میلاد کیوں نہیں سمجھا، ابو بکر نے، خلفائے راشدین نے عید میلاد کیوں نہیں سمجھا اس آیت سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت میں عید میلاد مراد نہیں ہے، آپ غلط کہتے ہیں۔